رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہے مشہور سورت، اس کا تھوڑا سا حصہ 22ویں پارے میں ہے اور باقی حصہ 23ویں پارے میں ہے۔ یہ سورہ یاسین بھی مکی سورت ہے، اس کی 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورت کے بہت سارے فضائل احادیث طیبہ میں آئے ہیں۔ فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ پھر فرمایا سورہ یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ جب کسی کی جان نکل رہی ہو سورہ یاسین پڑھا کرو، اللہ اس کی برکت سے اس کی روح آسانی سے نکال لیں۔ تو یہ سورہ یاسین ہر حاجت اور ضرورت کے پورا ہونے کے لیے بہترین عمل ہے۔ اس لیے فرمایا کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، اس حاجت اور ضرورت کی نیت سے سورہ یاسین پڑھو، اللہ اس ضرورت کو پورا فرما دے۔ اس لیے صبح کو روزانہ سورہ یاسین پڑھنی چاہیے اور اس نیت سے پڑھنی چاہیے، اے اللہ آج کے میرے جو بھی کام ہیں، ضروریات ہیں، حاجات ہیں، میں تو کمزور ہوں، تو اپنے فضل سے پوری فرما دے۔ اگر اس نیت سے آدمی روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھے تو اللہ پورے دن کے کام اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ اس لیے پابندی سے صبح سورہ یاسین پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، اس کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر اللہ سے اگر دعا کی جائے تو اللہ اس ضرورت کو پورا فرما دیں گے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی قسم کھائی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ قرآن حکیم کی کہ حکمت والے قرآن کی اللہ نے قسم کھائی، اور قسم کھا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو بتایا۔ چونکہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کافروں نے بلکہ بہت سارے اپنوں نے بھی نبی علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تو کہاں سے نبی بن کے آ گیا معاذ اللہ۔ تو اللہ قرآن کی قسم اٹھا کر کھا رہے انک لمن المرسلین۔ محبوب چاہے آپ کو ساری دنیا رسول نہ مانے، لیکن میں رب قرآن کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ تو ہمارے رسولوں میں سے۔ تو قسم اٹھا کر اللہ نے اپنے رسول کی رسالت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ نے 23ویں پارے کے بالکل شروع میں بھی اور 22ویں پارے کی آخری آیات بھی ایک بستی والوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک بستی تھی، اس بستی کی طرف اللہ نے اپنے 3 سمجھانے والے، بعض علماء کہتے ہیں یہ تینوں نبی تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ بہرحال قرآن نے مرسلین کا لفظ استعمال رسول کا کیا ہے۔ 3 رسول اللہ نے ان بستی والوں کی طرف بھیجے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ لیکن یہ بستی والے نہیں سمجھے، ان تینوں کی نہیں مانے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ انطاکیہ کی بستی میں 3 نبی آئے، ان کو سمجھایا اللہ پر ایمان لے آؤ، لیکن انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ اس بستی کے کنارے پر ایک آدمی رہتا تھا، پڑھائی کا کام کرتا تھا درخانوں کا، اس کا نام تھا حبیب نجار۔ وہ پہلے سے ایمان لا چکا تھا، مومن تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ان بستی والوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی بلکہ نبیوں کو قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، تو وہ دوڑتا ہوا آیا کہ چلو میں جا کر ان بستی والوں کو سمجھاتا ہوں۔
وہ آیا، اس نے بستی والوں کو سمجھایا، اللہ کے بندو نبیوں کی بات مان لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، بچ جاؤ گے، اور پھر تم نبیوں کو قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہو، بہت غلط کام کر رہے ہو۔ تو ان ظالم بستی والوں نے کیا کیا؟ اس بیچارے حبیب نجار کو ہی شہید کر دیا۔ جب اس کو شہید کر دیا، جو ہی اس کی شہادت ہوئی، قبر میں پہنچا، اللہ نے اس کو جنت کی ساری نعمتیں دکھا دی۔ جب جنت میں ساری نعمتیں اس نے قبر میں دیکھی، شہادت کے وقت دیکھی، پھر کہنے لگا کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے میرا کس طرح اعزاز و اکرام فرمایا ہے، اللہ نے مجھے کس طرح مغفرت اور بخشش اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میری قوم بھولی بھالی ہے، اگر وہ جان لیتی تو نبیوں کی بات مان لیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ اظہار افسوس بھی فرما رہے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 3 نبی ان کو سمجھانے کے لیے آئے، لیکن ان بستی والوں نے پھر بھی نبیوں کی بات نہیں مانی، بلکہ دین کا مذاق اڑایا، جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے، اپنی قدرت کے، اپنے وجود کے دلائل بیان فرمائے ہیں کہ کائنات میں پھیلی ہوئی ہماری نشانیوں میں اگر غور و فکر کرو گے تو تمہیں ہماری قدرت بھی سمجھ میں آئے گی، ہماری توحید بھی سمجھ میں آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز کے جوڑے۔ انسانوں میں تو ہے ہی جوڑے، مرد عورت کا جوڑا، شوہر بیوی کا جوڑا اللہ نے بنایا۔ یہ جوڑا اللہ نے حیوانوں میں بھی بنایا ہے، چرند اور پرند میں بھی بنایا ہے، اور پھر یہاں قرآن نے کہا اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے ہر چیز کا جوڑا۔ سائنسدان اب تحقیقیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں بجلی میں بھی ایک گرم تار ہوتی ہے، ایک ٹھنڈی تار ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جوڑا ہے۔ اللہ نے بجلی میں بھی جوڑا بنایا، جمادات میں، نباتات میں، ہر چیز میں اللہ نے جوڑا بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہماری قدرت ہے کہ ہم نے ہر چیز میں جوڑے بنا دیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا قیامت کا منظر ہوگا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ایک دفعہ سب پہ خوف چھا جائے گا، پھر سور پھونکیں گے سب پہ موت آ جائے گی، تیسری دفعہ سور پھونکیں گے تو پھر سارے اٹھ جائیں گے، اور جب دوسری دفعہ سور پھونکیں گے سب پہ موت آ جائے گی، تو اس وقت اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ دنیا میں تو ہر کوئی بڑے دعوے کرتا تھا، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ خود ہی فرمائیں گے آج کسی کی بادشاہت نہیں ہے، آج صرف اللہ کی بادشاہت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کا، نیک لوگوں کا انجام بیان فرمایا ہے کہ ہم انہیں طرح طرح کی نعمتیں دیں گے، ہم انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجرمین کا انجام بھی بیان فرمایا ہے کہ جو مجرم اور کافر لوگ ہوں گے ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اور اللہ فرما رہے جب مجرم لوگ ہمارے سامنے آئیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا تو وہ مکر جائیں گے، کہیں گے ہم نے تو دنیا میں گناہ نہیں کیے تھے، ہم نے تو دنیا میں یہ جرم نہیں کیے تھے، کیونکہ اللہ کی عدالت ہوگی، سامنے جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے مکر جائیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیے تھے، کوئی جرم نہیں کیے تھے۔ اور اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، منہ پہ مہر لگ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، ان کے کان بولیں گے، ان کی آنکھیں بولیں گی، ان کے اعضاء بولیں گے، اور ان کے اعضاء بول بول کر بتائیں گے جی اللہ واقعی یہ مجرم ہے۔ اور اس نے ہاتھ کہیں گے اللہ ہمارے ذریعے فلاں گناہ کیا تھا، آنکھ کہیں گے اللہ ہمارے ذریعے فلاں گناہ کیا تھا، پاؤں کہیں گے اللہ ہمارے ذریعے فلاں گناہ کیا تھا۔ تو مجرم جب قیامت کے دن انکار کر دیں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم منہ پہ مہر لگا دیں گے، پھر اس کا ہر عضو بول کر اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ اس نے یا اللہ فلاں فلاں جرم کیا تھا۔ تو ہمارے جو اعضاء ہیں یہ بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں، یہ بھی قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر ہم نے گناہ کے کام کیے، غلط کام کیے۔ لیکن ایک نسخہ ایسا بھی ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نسخہ آدمی اختیار کر لے تو قیامت کے دن یہ اعضاء بھی انسان کے خلاف گواہی نہیں دیں گے۔ وہ کون سا نسخہ ہے؟ وہ توبہ کا نسخہ ہے، توبہ کا۔
فرمایا جب انسان اپنے گناہوں پہ اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے پھر اللہ انسان کے گناہ اس کے اعضاء کو بھی کھلوا دیتے ہیں، قیامت کے دن پھر یہ اعضاء بھی گناہوں کی گواہی نہیں دے سکیں گے۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہمارے لیے کوئی چیز پیدا کرنا بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہمارا تو صرف حکم چلتا ہے، امر کن چلتا ہے۔ ہم تو اتنا کہتے ہیں کن عربی کا چھوٹا سا لفظ ہے، کن کا معنی ہوتا ہے ہو جا۔ اللہ کہتے ہیں کن، ہم بس اتنا کہتے ہیں کن، اے کام ہو جا، اللہ کہتے ہیں وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا صرف اتنا کہا کن، اتنی بڑی زمین بنائی صرف اتنا فرمایا کن، اتنا بڑا جہان فرمایا صرف کن۔ اللہ کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارا تو صرف حکم چلتا ہے اور ساری چیزیں خود بخود بن جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں۔ یہ سورت حق کے ساتھ ڈٹنے کا بھی درس دیتی ہے، جس طرح حبیب نجار پڑھائی آیا تھا اور نبیوں نے بھی دین کی دعوت دی تھی، بستی والوں نے دھمکیاں دی، حبیب نجار نے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن حق پر ڈٹ گیا، حق سے پیچھے نہیں ہٹا۔ تو یہ سورہ یاسین ایمان والوں کو اپنے ایمان پر اور حق کے ساتھ ڈٹنے کا بھی درس دیتی ہے کہ ہمیشہ ایمان اور حق پر ڈٹ جاؤ چاہے تمہاری جان بھی چلی جائے۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ملائکہ کا تذکرہ فرمایا ہے اور فرمایا ہم نے ہمارے ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت ہمارے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ہماری تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، ہماری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے تو مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم عبادت کرو گے تو تمہارا نفع ہے، لیکن اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے تو مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے تو اتنے فرشتے ہیں جو ہر وقت میری عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر جو بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں 7 آسمانوں کے اوپر بھی اللہ کا ایک گھر ہے، اس کا نام بیت معمور ہے۔ یہ انسانوں کا قبلہ ہے اور وہ بیت معمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ فرمایا روزانہ 70,000، 70 کا عدد کثرت کے لیے، تعداد مراد نہیں ہوتی، روزانہ اللہ کے اتنے فرشتے اس بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ فرمایا قیامت تک جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تو آ سکتی ہے، اس کی دوبارہ باری نہیں آ سکتی۔ اتنے اللہ کے فرشتے عبادت کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم عبادت کریں گے تو ہماری آخرت سنور جائے گی اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری آخرت بگڑ جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، نبی اسلام سے پہلے، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے ہوتا یوں تھا، یہ جو جنات ہیں، چونکہ یہ شریر قوم ہے، شرارتی قوم ہے جنات، تو یہ آسمانوں کے قریب جانے کی کوشش کرتے تھے، اور جب فرشتوں کو اللہ کا کوئی حکم ملتا ہے تو فرشتے اس پہلے آسمان پر آ کر آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، ان باتوں کا تکرار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے دہراتے ہیں اللہ کا حکم کہ اللہ نے یہ حکم دیا۔ تو جنات شرارتی تھے، یہ آسمان کے قریب جانے کی کوشش کرتے تھے اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم فرشتوں کی باتیں سن لیں، فرشتے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کوئی ایک آدھ بات سن بھی لیتے تھے اور پھر آ کر یہاں نجومیوں کو بتاتے تھے، اور نجومی اس ایک بات کے ساتھ ہزاروں جھوٹی باتیں بنا کر لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں سے پیسے بھی لیتے تھے اور لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے، جیسے آگے ہوتا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بات جو سچ نکل آتی تھی وہ کہتے وہ آج ہوا، انہوں نے ایسے کہا تھا بس ایسے ہی ہو گیا، معاذ اللہ۔ تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جنات کو منع کر دیا گیا کہ اب تم نے آسمان کے قریب نہیں جانا۔ اب اگر جنات آسمان کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ستارے مارے جاتے ہیں۔ یہ جو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، یہ وہی ہوتا ہے جو جنات کو مارا جاتا ہے۔ جب جنات اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو جنات کو ستارے مارے جاتے ہیں۔
تو اللہ یہاں یہ فرما رہے کہ ہم جو آسمان پر ستارے بنائے ہیں ان کے دو مقصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ستارے آسمان کی زینت کا ذریعہ ہے، آسمان ستاروں سے خوبصورت لگتا ہے. اور دوسرا فرمایا ستاروں کے ذریعے ہم حفاظت کرتے جنات سے کہ جنات اوپر نہیں آ سکتے. جب جنات اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ستارے مارے جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اب تو یہ لوگ کافر قیامت کا انکار کر رہے ہیں. جب قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر پچھتائیں گے، حسرت کریں گے، لیکن پھر ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا مذاکرہ بھی آپس میں ذکر کیا ہے اور جنتیوں کا مذاکرہ بھی آپس میں ذکر کیا. جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ایک دوسرے سے باتیں بھی کریں گے اور پھر روئیں گے بھی صحیح، پچھتائیں گے بھی صحیح، ایک دوسرے سے باتیں بھی کریں گے. اور پھر جہنم کے داروغوں سے کہیں گے، جو جہنم کے نگران ہوں گے، باڈی گارڈ ہوں گے، اور داروغی ان کو کہا جاتا ہے جہنم کے، ان سے کہیں گے کہ اللہ سے کہو کہ ہمیں جہنم سے نکال دے. تو وہ جہنم کے نگران کہیں گے کیا تمہارے پاس سمجھانے کے لیے نبی نہیں آئے تھے؟ کتابیں نہیں آئی تھیں؟ اللہ کا قرآن تمہارے پاس نہیں تھا؟ دین کا پیغام پہنچانے والے تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے آئے تو تھے لیکن بس ہماری آنکھوں پہ پٹی بندی تھی، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اب اللہ سے کہو ہمیں نکال دے. تو اللہ فرمائیں گے ان سے کہہ دو اب مجھ سے درخواست بھی نہیں کریں گے کہ مجھے جہنم سے نکالو. اللہ فرمائیں گے ان سے کہو دفع ہو جاؤ جہنم میں، اب چونکہ دنیا میں تم نے مجھے بھلا دیا تھا، آج میں رب نے تمہیں بھلا دیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہو. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ بھی کیا. جنتی جب آپس میں بیٹھیں گے جنت میں مزے سے گپے بھی لگائیں گے، آپس میں باتیں بھی کریں گے، اور پھر دنیا میں جو ان کے ساتھی ہوتے تھے ان کو یاد بھی کریں گے کہ یار وہ ہمارا دنیا میں فلاں دوست ہوتا تھا. ایک آدمی کہے گا یار میرا وہ فلاں آدمی دنیا میں دوست ہوتا تھا، وہ کافر تھا، میں اس کو دین کی دعوت دیتا تھا مسلمان ہو جاؤ. تو وہ کہتے ہیں چل مرنے کے بعد کون سا دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ جب مر کے مٹی ہو جائے گا تو دوبارہ کہاں سے زندہ ہوں گے؟ چلو آؤ اس کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں. جب دیکھنے کے لیے جائیں گے تو وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا. تو اس سے یہ جنتی کہے گا دیکھو میں جو تجھے کہتا تھا ایمان لیا کامیاب ہو جائے گا، وہ کہے گا بس مجھ سے غلطی ہو گئی، تیرے رب کا فرمان سچا تھا اور قیامت برحق تھی. تو جنتی بھی آپس میں باتیں کریں گے، گپ شپ بھی کریں گے اور دنیا کے ساتھیوں کو یاد بھی کریں گے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء کے واقعات بیان فرمائے ہیں، لیکن تفصیل کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بہت سارے امتحانات لیے، اللہ نے آزمایا، اور میں نے عرض کیا تھا ایمان والوں پر آزمائشیں آتی ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا کب ملا؟ آخری عمر میں اللہ نے دیا. پھر جب اسماعیل پیدا ہوئے اللہ نے فرمایا ہاجرہ اس کی ماں کو بھی لو، اسماعیل کو بھی لو، جاؤ. اس وقت مکہ بالکل ویران تھا، کچھ بھی نہیں تھا یہاں. فرمایا جاؤ اس ویران وادی میں چھوڑ کر آؤ. اللہ کا حکم تھا، پورا کیا، بیوی کو لیا، بچے کو بھی لیا، وہاں ویران وادی میں اللہ کے حوالے کر کے آ گئے. پھر وہ واقع ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو پانی کے لیے ان کی والدہ دوڑی، پانی نہیں ملا. پھر واپس آئی تو اسماعیل علیہ السلام زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور اللہ نے اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی جاری کر دیا تھا، اسی کو زمزم کا پانی کہتے ہیں. تو وہاں چھوڑ کر آئے. تھوڑے سے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ نے فرمایا اچھا ہمارا گھر بیت اللہ بناؤ. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اللہ کا گھر بیت اللہ بنا دیا، اب اللہ کا حکم آ گیا کہ اچھا ایسا کرو اب اسماعیل علیہ السلام کو ہمارے نام پہ قربان کر دو، ذبح کر دو. 3 دن ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا رہا. یاد رکھیں نبی کا خواب بھی حجت اور دلیل ہوتا ہے. نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی اور کا خواب حجت نہیں ہوتا. یاد رکھیں کوئی کہے کہ فلاں پیر کو خواب آ گیا، پیر کہتے ہیں اس طرح کرو، کوئی حجت نہیں ہے اگر خلاف شریعت ہو. تو کوئی بھی خواب دیکھے نبی کے علاوہ، اگر وہ خواب شریعت کے خلاف ہے تو اس کا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. خواب جو دلیل اور حجت ہوتا ہے، جس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ صرف نبی کا خواب ہوتا ہے، بس نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہے.
اور پھر بلکہ انسانوں کو آنے والے خواب کچھ سچے بھی ہوتے ہیں، کچھ جھوٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ خیالات بھی ہوتے ہیں، کچھ اوہام بھی ہوتے ہیں، کچھ شیطانی وساوس بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن خواب آئے، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ واقعی قربانی مانگ رہے ہیں۔ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ بیٹے کو قربان کر دو۔ آگے بیٹا بھی تو نبی تھا، نبی کا بیٹا تھا، کہا جی جیسے اللہ کا حکم ہے آپ کریں، میں اللہ کے حکم کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے لیا بیٹے اسماعیل کو، لے کے جا رہے ہیں، منہر میں گئے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، زور لگا رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے، حالانکہ ایک نبی کے پاس 4000 جنتی آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ ابراہیم صاحب چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے، کیوں نہیں چلتی؟ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ معلوم ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں نبی زور لگا رہا ہے، ایک نبی بھی نہیں، 2۔ نیچے والا نبی چاہتا ہے میں کٹ جاؤں، اوپر والا نبی کہتا ہے میں کاٹ دوں۔ 2 نبیوں کا زور ہے، ہوا پھر بھی کچھ نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں تھا۔ جب زور لگا رہی اللہ نے جنت سے بیٹا بھیجا، فرمایا ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نے آپ کو آزمانا تھا، آپ آزمائش میں پورے اترے، لہٰذا یہ بیٹا ذبح کر دیجئے۔ پھر اس بیٹے کو ذبح کیا گیا اور یہ وہی قربانی کا دن تھا۔ پھر یہ وہ واقعہ ہے جہاں سے باقاعدہ طور پر قربانی آگے چلی ہے۔ آج جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ تو یہ واقعہ اللہ نے یہاں پر فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے امتحانوں میں پورے اترے، پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے آپ کو پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ تو اللہ پہلے ایمان والوں کو آزماتے ہیں، اگر آدمی اللہ کی آزمائشوں پہ صبر کر جائے، پورا اترنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ انسان کو بلندیاں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، سورہ صاد مکی صورت ہے، اس کے 88 آیات اور 5 رکوع ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم بھی سچی کتاب ہے، ہمارا نبی بھی سچا ہے، ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں کتاب بھی سچی دی ہے اور نبی بھی سچا دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے، اپنی توحید کے، اپنی قدرت اور اپنے وجود کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ کافر اور مشرکین کی جاہلانہ حرکتوں کو بیان فرمایا ہے اور پھر ان کا انجام بیان فرمایا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر یہ کافر آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تسلی رکھیں۔ اور یہاں تسلی کے ساتھ ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا ایک تو آپ تسلی رکھیں، صبر کریں، اور دوسرا گزشتہ نبیوں کی زندگی کو یاد کریں، گزشتہ نبیوں کے واقعات کو یاد کریں۔ اگر قوم آپ کی بات نہیں مان رہی تو گزشتہ نبیوں کی بات بھی نہیں مانتی تھی۔ جب قوم نے گزشتہ نبیوں کی بات نہیں مانی، ان نبیوں نے بھی صبر کیا اور اپنی قوم کو دین کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اگر آپ گزشتہ نبیوں کے واقعات یاد کریں گے تو آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو یہاں پر خصوصی طور پر واقعہ بیان فرمایا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، آزمائش آئی، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایوب علیہ السلام کو دی، لیکن یہ ایک بات اس واقعے میں ذکر کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ ایوب علیہ السلام کو کوئی ایسی بیماری دی کہ ان کے اعضاء گل سڑ گئے تھے اور نیچے گر جاتے تھے۔ بعض روایات بیان کی جاتی ہے من گھڑت کے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑا نیچے گرتا تھا، وہ اٹھا کر اپنے جسم میں رکھ لیتے تھے۔ یہ ساری غلط باتیں، یہ کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبی کو آزماتے ضرور ہیں، لیکن اللہ اپنے نبی کو ایسی کوئی بیماری نہیں دیتے جس سے لوگ نفرت کرنے لگ جائیں۔ ایسی اللہ اپنے نبی کو کوئی بیماری نہیں دیتے۔ آزمائش تھی ایوب علیہ السلام پر، بیماری آئی تھی، خاندان بھی چھوڑ گیا تھا سوائے آلیہ کے، لیکن ایسی بیماری نہیں آئی تھی جو قابل گھن ہو یا قابل نفرت ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ ایوب علیہ السلام سے معاذ اللہ نفرت کرنے لگ جائیں۔ تو 18 سال ایوب علیہ السلام بیمار رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہے، صبر بھی کیا۔ یہاں اللہ فرما رہے ایوب علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے، انہوں نے صبر بھی کیا، اور پھر جب ہم نے ان کو وصیت عطا فرمائی تو انہوں نے ہمارا شکر بھی ادا کیا۔ تو آزمائش میں صبر کیا، نعمت پر شکر کیا، تو سبق دے دیا کہ اگر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جائیں تو صبر کیا کرو، اور اگر اللہ نعمتیں عطا فرما دے تو نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔
آگے آخر میں، سورت کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے. جو کوئی چاہے قرآن کریم سے نصیحت حاصل کر لے، لیکن جو لوگ قرآن کریم سے نصیحت حاصل نہیں کر رہے، ان کو تھوڑا سا آگے جا کر معلوم ہوگا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. اور پھر نبی اسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں، میں جو تمہیں قرآن سناتا ہوں، میں تمہیں قرآن سمجھاتا ہوں، قرآن سکھاتا ہوں، دین کی باتیں سکھاتا ہوں، میں کوئی تم سے اجرت تو نہیں مانگتا، تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا، تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگتا. پھر بھی تم کتنے گئے گزرے لوگ ہو کہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. اس کے بعد سورہ زمر آخری سورت ہے. یہ بھی مکی سورت ہے. اس کی 75 آیات اور 8 رکوع ہے. اس کے کچھ حصہ 23ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ 24ویں پارے میں. زمر کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعتیں، گروہ. چونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جماعتوں کی شکل میں جائیں گے، اور جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو بھی گروہوں اور جماعتوں کی صورت میں ڈالا جائے گا. اس کا ذکر اللہ نے اس صورت میں فرمایا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ زمر ہے. زمر کا معنی گروہ ہوتا ہے، جماعتیں ہوتا ہے. اس صورت کے شروع میں اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم ہم نے اتارا ہے، قرآن کریم ہماری کتاب ہے. اور پھر آگے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو. خالص اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اپنے اللہ کی عبادت کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں، یہاں پر شرک کی تردید فرمائی ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تو وہ ہے جو انسان کو 3 تاریکیوں سے گزار کر پیدا کرتا ہے. 3 تاریکیاں کون سی ہیں؟ جب ماں کے پیٹ میں آدمی ہوتا ہے تو 3 تاریکیاں ہوتی ہیں، 3 اندھیرے ہوتے ہیں. کون سے؟ ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہوتا ہے، پیٹ کے اندر رحم ہوتا ہے، اس رحم کا اندھیرا ہوتا ہے. رحم کے اندر پھر جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کا اندھیرا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں 3 اندھیروں کے اندر رکھتے ہیں، اور 3 اندھیروں کے اندر رکھ کر بھی ہم تمہیں کتنا خوبصورت اور تندرست بنا کر پیدا کرتے ہیں. تو 3 اندھیرے، ایک ماں کے پیٹ کا، ایک رحم کا اور ایک جھلی کا اندھیرا ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے مشرک کی اور موحد کی مثال بیان فرمائی. فرمایا ایک آدمی ہے، ایک آدمی ایسے جو صرف ایک آدمی کا غلام ہے، ایک آدمی کا خادم ہے، نوکر ہے. تو اب وہ صرف ایک آدمی کے حکم کا پابند ہے. وہ اس کو کہے گا یہ کام کرو تو وہ کرے گا، وہ کہے گا یہ کام کرو تو وہ کرے گا. جو ایک آدمی کا غلام ہے تو ایک آدمی کا پابند ہے بس. اور ایک آدمی ایسا ہے جو 10 آدمیوں کا غلام ہے. اب جب ایک آدمی 10 آدمیوں کا غلام ہے، ایک کہے گا چلے یہ کام کر، دوسرے کہے گا نہیں اس کو چھوڑ میرا یہ کام کر، تیسرے کہے گا نہیں پہلے میرا کام کر، چوتھا کہے گا نہیں پہلے میرا کام کر. تو وہ ایک بیچارہ جائے تو کہاں جائے؟ مانے تو کس کی مانے؟ اس آقا کی مانے، اس کی مانے، اس کی مانے، اس کی مانے. تو اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان فرما کر سمجھا رہے ہیں کہ جو مشرک ہوتا ہے، اللہ کے غیر کو پوجنے والا ہوتا ہے، وہ کئی لوگوں کا غلام ہوتا ہے. کبھی اس کے در پہ جھکتا ہے، کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ، اور ہر وقت پریشان ہی رہتا ہے. اس کا کوئی کام بھی نہیں بنتا کیونکہ وہ رب کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے. اور جو موحد ہوتا ہے وہ صرف اپنے اللہ کے دروازے پہ جھکتا ہے، صرف اپنے اللہ کا ہوتا ہے. کوئی مشکل ہو تو اللہ سے مانگتا ہے. جب وہ اللہ کا حکم مانگتا ہے تو اللہ اس کی ساری مشکلات بھی آسان فرما دیتے ہیں اور اس کی ضروریات کو بھی پورا فرما دیتے ہیں، اور اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، تکلیف بھی نہیں ہوتی. آگے اللہ تعالیٰ 24ویں پارے کے بالکل شروع میں فرما رہے ہیں پر سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے. اور پھر جو حق کو جھٹلائے، سچ کو جھٹلائے، حق سے مراد اللہ کو جھٹلائے، اللہ کے نبی کو جھٹلائے، اللہ کے دین کو جھٹلائے، قرآن کو جھٹلائے. فرمایا یہ جو لوگ دین کو جھٹلانے والے ہیں یہ دنیا میں سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں. اس کے بعد 2 باتیں. ایک بات اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا خصوصی فضل ہے بندوں پر، اللہ کی بندوں پر خصوصی رحمت ہے کہ اللہ نے انسانوں پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ.
جب بھی مجھے پکارو گے، جب بھی مجھ سے توبہ کرو گے، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ تو اللہ یہاں یہ فرما رہے ہیں یہ بھی ہمارا فضل ہے کہ ہم نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھول کر رکھا ہوا۔ اس طرح اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے، اور پھر یہی فرمایا ہے کہ جنتی بھی گروہ کی صورت میں جنت میں جائیں گے، اور جہنمی بھی گروہ کی صورت میں جائیں گے، اور بلکہ یہاں تو یہ فرمایا کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو فرشتے گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جب جنتی جنت میں جائیں گے یا اللہ فرما رہے ان کا استقبال ہوگا، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، انہیں سلام کریں گے، اور استقبال کے ساتھ اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ